کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی السلام علیکم۔ کل ملا کے میں 300 ہوں گے مطلب۔ جی 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 ٹوٹل۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ بھجوا دیں بالکل۔ ہاں ہاں شیخ بدی آتے ہیں نا، بالکل صحیح ہے۔ ہاں، یہ بہتر رہے گا، یہ بہتر رہے گا۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ یہیں سے جی۔ ہاں، کس کو حدیث کے مسائل لکھوائے میں نے؟ اچھا فرسٹ ایئر میں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ مل جائے گی، مل جائے گی انشاءاللہ۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے بنایا ہے، ما علی الارض، جو کچھ بھی زمین پر ہے، زینت اللہ، اس زمین کی زینت، یہ صرف زمین کی خوبصورتی ہے۔ زمین کو اتنا مزین کیوں کر دیا، اس کی وجہ بھی بتا دی، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں۔ اور آزمائش کیا ہے؟ ایہم احسن عملا، ان میں سے کون سب سے اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تین باتیں بتائیں اس چھوٹی سی آیت میں اللہ نے۔ ایک تو کہ ہم نے زمین کو مزین کر دیا، زمین کے اندر جو خوبصورتی ہے نا، یہ صرف زمین کی تزیین ہے۔ نمبر دو، زمین کی یہ تزیین امتحان کے لیے ہے۔ نمبر تین، اس امتحان میں کامیاب وہ انسان ہے جس کا عمل سب سے بہتر ہے، اور عمل سب سے بہتر اس کا ہے جس کے اندر دو چیزیں ہوں، ایک اخلص ہو، دوسرا اسوب ہو۔ عمل اخلص و اسوب، یعنی اخلاص اور ثواب۔ ثواب جو ہے سواد والا ہے، یعنی
سنت کے عین مطابق اور اخلاص کے ساتھ. جس عمل کے اندر یہ دو چیزیں ہوں تو وہ عمل اللہ کے ہاں احسن کہلائے گا. عملن کے بارے میں کون بتائے گا یہ منصوب کیوں ہے؟ عملن خبر تو مرفوع ہوتی ہے. تمیز ہے یہ احسنو کہ ہوا ضمیر ممیز اور یہ اس کی تمیز ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یہ ایک اور خوبصورت خبر دی اللہ نے. یہ زمین کو مزین کس نے کیا تھا؟ ہم نے. اور وَإِنَّا اور بے شک ہم لَجَاعِلُونَ اللہ اکبر کرنے والے ہیں ما علیہا جو کچھ اس زمین پر ہے. زمین پر کیا ہے؟ اس زمین کی زینت. جو اس زمین کی زینت ہے نا زمین پر ہم اسے کرنے والے ہیں. کیا؟ سعیدن جرزن صاف اور ہموار میدان. سعید کہتے ہیں صاف کو، صاف میدان، اور جرس کہتے ہیں ہموار کو، پلین جس میں کھڈے نہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو. اور یہاں مراد نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی بلڈنگ ہوگی. اللہ نے اس زمین کو بالکل سیدھا کر دینا ہے. سواد والا ثواب یعنی درست. ایک ہوتا ہے اسوب، اسا وہ ثواب، اجر و ثواب وہ نہیں ہے. اسوب یہ سواد کے ساتھ ہے یعنی جو صحیح ہو. صحیح ہم پڑھتے ہیں واللہ اعلم بالصواب، وہ سواد وہی ہے. کیا خبر ہے اس میں؟ اس میں اللہ نے خبر یہ دی ہے کہ زمین کی جو رونقیں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا یہ عارضی ہیں. دنیا کا یہ حسن عارضی ہے اور ایک وقت آئے گا یہ حسن ہم چھین لیں گے. کیا فائدہ اس زمین کے اس تزئین کے اندر دل لگانے کا؟ یہ دنیا یہ بے وفا ہے، اس کے لیے بقا نہیں، تو اس سے محبت کرنے والوں کے لیے بقا کہاں سے ہوگی؟ آخرت کے لیے بقا ہے اور جو اس سے محبت کرے گا اس کے لیے بھی بقا ہے. جس کے اپنے اندر پائیداری نہیں تو اس سے جڑنے والوں کے ساتھ پائیداری کہاں ہوگی؟ جس کے اندر پائیداری ہے تو اس سے جڑو گے تو تمہارے اندر بھی پائیداری آئے گی. والآخرۃ خیر وابقا. جی کسی حد تک کفایت کر جائے گی آپ کو. دونوں یاد کر لیں، اچھی بات ہے. 20 آیات ہے، ہم نے دنیا جہاں کی قصے کہانیاں یاد کر رکھی ہیں. ہم نے ڈرامے سن لیں ہم سے، بس ڈائجسٹ پڑھ کے سنا دیں گے پوری ہم. تو یہ 10 آیات کی یاد نہیں ہو سکتی. آپ کو نہیں کہہ رہا، اس سے مطلق بات کر رہا ہوں. ام حسبتا، جی سعید کا معنی میں نے کیا صاف میدان اور جرس کا معنی کیا بالکل ہموار، چٹیل. ام حسبتا، کیا آپ نے یہ خیال کر لیا ہے؟ حسیبہ یہ کن افعال میں سے ہے؟ حسیبہ حسیبہ کن افعال میں سے ہے؟ افعال قلوب. کیا کہتے ہیں؟ افعال قلوب جس کا تعلق دل سے ہے. وہ افعال جس کے اندر معنی ایسا ہے جس معنی کا تعلق خیال کرنا، گمان کرنا دل میں ہوتا ہے نا. کیا آپ نے یہ خیال کر لیا ہے
ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ وہ غار والے، والرقیم، اور رقیم کے بہت سارے معنی ہیں، ان معنی میں ہم ایک معنی یہ کرتے ہیں کتبے والے یا تختی والے یا رقیم بستی والے، رقیم بستی والے یا تختی والے. تو آیت پڑھنے پر بتاتے ہیں آپ کو. آپ نے کیا خیال کر لیا ہے کہ یہ غار والے اور یہ تختی والے یا یہ بستی والے کانوا من آیاتنا عجبا، تھے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی. اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے اس آیت میں؟ ہماری نشانیوں میں سے آپ اس نشانی کو ہی عجیب سمجھ رہے ہیں. ہماری تو نہ جانے کتنی نشانیاں عجیب ہیں، انسان کو حیرت میں ڈالنے والی بے شمار نشانیاں ہیں. کیا آپ نے صرف اس کو نشانی سمجھ لیا؟ یعنی ہماری اس طرح کی نشانیاں بے حساب ہیں. جی اب آ جائیں اس طرف کہ اصحاب الکہف، غار والے. کہف میں نے بتایا تھا کہ غار کے اندر جو پہاڑ کے اندر جو غار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہف. رقیم کے بہت سارے معنی، ان میں سے ایک معنی ہے رقیم بمعنی مرقوم، تختی جس پر ان کے نام لکھے گئے تھے، تو اس نے معنی کیا تختی والے. دوسرا کہا جاتا ہے اس پہاڑ کے قریب ایک بستی تھی جس کو رقیم کہتے ہیں، رقیم. تو یہی سب سے زیادہ درست بات ہے، کیونکہ آج کے دور میں یہ بات پتا چلا اس پہاڑ کے قریب ایک بستی ہے جس کو رقیب کہتے ہیں، اور رقیب رقیم کی پرانی بدلی ہوئی شکل ہے. رقیب آج کے دور میں کہا جاتا ہے اس پہاڑ کے ارد گرد بستی کو، جبکہ یہ تبدیل شدہ ہے رقیم سے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے بالاختصار وہ قصہ. قصہ کتنے تھے؟ 9 افراد. یہ لفظ آیا ہے فتیتن. فتیہ جو ہے یہ جمع قلت ہے جس کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے. 9 کے قریب قریب تھے، 9 تھے یا 9 سے کچھ کم تھے. ہوا کیا، ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کو کہا جاتا دقیانوس، اور وہ واقعتاً تھا بھی دقیانوس، پراگندہ خیالات والا. نہیں، فتیہ میں نے بتایا یہ فتن کی جمع ہے، نوجوانوں کی جماعت، جمع قلت ہے یہ، جس کا اطلاع 9 تک ہوتا ہے، 9 سے زائد نہیں. تو اس کا مطلب 9 یا 9 سے کم تھے یہ. تو جناب اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل توحید بنا دیا، بت پرست، بتوں کی عبادت کرنے والا. اور یہ نوجوان رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی، اور یہ الگ ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، اور ایک ٹیم بن گئی ان کی. ایک دوسرے سے اظہار خیال کیا تو پتا چلا ہم خیال ہیں یہ، یعنی اہل توحید ہیں. بادشاہ کو ان کے کردار کا پتہ چلا، بلا کر وارننگ دے دی، باز آ گیا تو ٹھیک، وگرنہ سزا دیں گے. سزا کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے کیا کہا، ہم کسی جگہ جا کر پناہ حاصل کرتے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی تو کر سکیں، اور ہجرت کر کے علاقہ چھوڑ کر چلے گئے غار میں، اور اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا. پھر کیا ہوا جیسے جیسے آئے گا تھوڑی وضاحت کرتے چلے جائیں گے. اذ اول فتیۃ، جب پناہ لی نوجوانوں کی جماعت نے. کس نے؟ اوا یاوی، اوا یاوی پناہ لینا. آپ نے پڑھا ہے نا، مأوا جائے پناہ، ٹھکانا. اور اگر پناہ دینا تو اس کی متعدی میں آ جائے گا آوا.
आवा, तो ये होगा पनाह देना। दकियानूस का क्या मतलब है? दकियानूस परागंदा ख्यालात। अब आज के इस्लाम में इस्तेमाल तो होता है यार, दकियानूसी सोच है तुम्हारी, बासी बातें कर रहे हो जिस तरह रोटी बासी होती है ये। जी, तो जब इस नौजवान जमात ने पनाह ली इलल काफी, गार में, इलल काफ बमाना फिल काफ, गार में पनाह हासिल की। फकालू, तो उन्होंने कहा रब्बना, ए हमारे रब, आतीना, तू हमें अता कर, मिल्लदुन का, अपनी जानिब से, रहमतन, रहमत, वहय्यि लना, और तू मुहैया कर दे हमें, मिन अमरीना, हमारे मामलात में, राशदन, राहयाबी। जी, हय्ये का माना अता फरमा दे, आसानी फरमा दे, हय्यि लना, आसानी फरमा दे हमारे लिए, मिन अमरिना, हमारे मामलात में से, राशदन, राहयाबी की, राह रास्त की, सही राह की, रुश्द कहते हैं ना, सही जानिब चलना। अब ये जो जुमला इन्होंने इस्तेमाल किया है, ये जो जुमला, ये कहां कहा है इन्होंने, किस मौके पर कहा है? ये गार के अंदर जाते ही जब इन्होंने देखा कि बाहर के हालात गैर मुनासिब हैं, बाहर हमारे लिए आजादाना माहौल नहीं है कि जिसमें हम अल्लाह की बंदगी कर सकें, तो वहां जाकर अपने परवरदिगार से, सबसे ज्यादा मुश्किल हालात में इंसान का काम आसान होता ही तब है जो अपने रब से अपने ताल्लुकात को मजबूत कर ले। दूसरी बात यह है कि ये जो नौजवान, इनका तर्ज अमल है आज के नौजवानों के लिए बहुत ज्यादा सबक आमोज है। उन्होंने दुनिया छोड़ दी, मालो मता अहले खाना छोड़ दिया दीन की खातिर, और हम दुनिया की खातिर दीन छोड़ देते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत किस तरह इन पर उतरी, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के हकदार बन गए, किस तरह खुश नसीब बन गए। अल्लाह ने इस जद्दोजहद को कुरान का किस्सा बना दिया है। जब इंसान अपनी कुर्बानी पेश करता है इखलास के साथ, फिर अल्लाह उसको कभी रायगा नहीं जाने देता, क्योंकि अल्लाह ताला की सिफत में से एक सिफत है कि वो बड़ा शाकिर है, कदरदान है। फज़रबना, दुआ की, कबूल हो गई। फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीन अददा, हमने डाल दिया उनके कानों पर उस गार के अंदर पर्दा कई सालों के लिए। गिनती के कई सालों के लिए हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया। अदद मना गिनती के तादाद, सीनीन साल को कहते हैं, और वो जाहिर है शमसी और कमरी एतबार से कितना है, शमसी कमरी एतबार से कितने, शमसी एतबार से कितने बनते हैं? 309 साल, 309 साल, तीन यानी 3 सदियां। जी, तो 309 साल तक किसी को सुलाना और फिर जिंदा रहना उसका, ये अल्लाह ताला की वाक़तन कुदरत में, उसके अजायब में से एक अजीब चीज है। और यहां अल्लाह ताला ने एक नमूना दिया है हमारे सामने कि खालिक के कायनात ने ये 300 साल तक सुलाकर उनके जिस्म को सही सालम दोबारा उठा दिया। तो अल्लाह ने यहां यही जिक्र किया है कि हम मरने के बाद भी तुम्हें ऐसे उठाएंगे।
ثم بعثناهم پھر ہم نے اٹھایا ان کو لنعلم تاکہ ہم ظاہر کر دیں. کیا ظاہر کریں؟ ای الحزبین دو گروہوں میں سے کون سا گروہ احسا زیادہ یاد رکھنے والا ہے لما لبسو اس کو جو وہ رہے آمدن مدت جتنی وہ مدت ٹھہرے ہیں اس مدت کو کون زیادہ یاد کرنے والا ہے. اب ای الحزبین دو گروہ ای الحزبین دو گروہ اس دو گروہ سے کون مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ اس وقت کے مسلمان اور کافر مسلمان کچھ کہہ رہے تھے کافر کچھ کہہ رہے تھے یا پھر اس سے مراد اصحاب کہف خود ہے. جب ان کو اٹھایا گیا تو ان کے دو گروہ بن گئے. ایک نے کہا یار ہم کچھ وقت سوئے ہیں ایک نے کہا نہیں بہت لمبا سو چکے ہیں ہم. تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تیسرا قول یہ کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ مراد ہیں مسلمان یا کافر. تین قول ہو گئے اس میں اس وقت کے لوگ اصحاب کہف خود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مسلمان اور کافر. ان کے بارے میں اختلاف ہوا یہ کتنی مدت سوئے ہیں. اللہ نے خود ذکر کر دیا تھا قرآن میں نحن نقص علیک ہم بیان کرتے ہیں آپ پر ان کا قصہ ان کی خبر. نحن ہم نقص بیان کرتے ہیں ہم علیک آپ پر نبأہم ان کی خبر بالحق حق کے ساتھ. انہم فتیۃ وہ نوجوانوں کی ایک جماعت تھی آمنوا بربہم اپنے رب پر ایمان لائے وزدناہم ہدا اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دے دی ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ہم نے مضبوط کر دیا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں کو. اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے فقالوا انہوں نے کہا ربنا رب السماوات ہمارا رب تو آسمانوں کا رب ہے والارض اور زمین کا رب ہے لن ندعو من دونہ الہا ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی اور الہ کو. کیوں؟ لقد قلنا یقیناً ہم نے کہہ دیا اذن اس وقت شططا بہت غلط بات. کب؟ اگر ہم پکاریں کسی اور کو تو ہمارا یہ پکارنا بہت ہی غلط ہوگا اس وقت. شطط کہتے ہیں بہت غلط بات کو غلط چیز کو غلط حرکت کو. جھوٹ میں تجاوز کو کہتے ہیں شطط. اس قیام سے بھی مفسرین کا اختلاف ہے کون سا قیام مراد ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ قیام جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب زمین اور آسمان کا رب ہے اور ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے یہ بادشاہ کے سامنے کہہ رہے ہیں. بادشاہ نے بلایا تھا نا ان کو کہ ادھر آ جاؤ تمہارے کیا نظریات ہے باز آ جاؤ. بادشاہ کے سامنے بھی دعوت حق بیان کی اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے دعوت حق عند امام جائر. ظالم بادشاہ کے سامنے دعوت حق یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو یہ اس وقت کہا جملہ یا پھر بعض مفسرین کے نزدیک یہ آپس میں کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو ہم نے اچھا کیا کہ ہم نے کسی اور کو نہیں پکارا. اگر پکار لیتے تو یہ ہم بہت ہی زیادہ غلط راہ پر چل پڑتے. دونوں ٹھیک ہیں قول آپس میں بھی کہا ان کے سامنے بھی کہا. ہؤلاء قومنا یہ ہے ہماری قوم. اب یہ آپس میں بات کر رہے ہیں جب الگ ہو گئے نا سارے قوم سے
ان کی گفتگو ہو رہی ہے اور موضوع ہے قوم اور ان کا شرکیہ طرز عمل. یہ ہے ہماری قوم. اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا کئی الہ بنا رکھے ہیں. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں وہ لاتے ان پر کوئی واضح دلیل، کیوں نہیں وہ پیش کرتے اس پر واضح دلیل. یہاں تو کوئی نہیں، کون دے گا؟ اچھا آن لائن کس کو دینا ہے خون؟ اچھا 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 جی، ایک اطلاع ہے کہ ہمارے کوئی بروج کے ہی ہیں ممبر، کوئی ان کے بھائی کا آپریشن ہے، کوئی خون اپنا عطیہ کرنا چاہتا ہے تو بروج کے جو آفیشیل نمبر ہے اس پر رابطہ کر کے اطلاع دے دے. برحال آتے موضوع کی طرف. اہل توحید کی بات یہی ہوتی ہے. کیا اصحاب کہف کو ہدایت کیسے ملی؟ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال دی، ایک الگ ہوا، دوسرا الگ ہوا، تیسرا الگ ہوا. ہدایت ایسے ملتی ہے نا. زندگی میں کوئی چیز دیکھ لی ہوگی، آسمان پر غور کیا، زمین پر غور کیا، اور یہ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین میں اپنی قدرت کی بڑی نشانیاں رکھی ہیں. وہ توحید پر لے آتی ہے بندے کو، اور فطرتی عقیدہ. اہل حق جو ہیں ان کی نشانی ہے، اہل حق کی یہ نشانی ہے کہ وہ دلیل کے بغیر کسی چیز پر راضی نہیں ہوتے. تو انہوں نے بھی کیا مانگا؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں یہ پیش کرتے اس پر دلیل. اور اللہ کا بھی یہی منہج ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. یہودیوں نے بڑے دعوے کیے تھے تو اللہ نے کہا دلیل لاؤ اگر سچے ہو، موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو. فمن اظلم، کون شخص بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن اس شخص سے افترا علی اللہ کاذبا، جس نے گڑ دیا اللہ پر جھوٹ. جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے. اور یہ افطرا بازی کیا ہے؟ یہاں پر افطرا سے مراد کیا ہے؟ مطلب اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے جس کی ہم عبادت کریں، جس کو اللہ نے کوئی اختیار رکھے، سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور یہ سیاق یہ بتا رہا ہے کہ اس کے سب سے بڑے جھوٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. شرک پر تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یہ ان کے آپس میں مکالمہ چل رہا ہے، اب آپس میں وہی گفتگو جاری ہے، اور آپس میں کہہ رہے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ. یہاں میں وہی بتا چکا ہوں کہ یہ آیت نمبر جو 15 میں نے پڑھی ہے، یہ افراد آپس میں بیٹھ کر اپنی قوم کی گمراہیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے غیر اللہ کو معبود بنا رکھا ہے، اور ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ یہ فطرتی عقیدہ ہے. اور پھر یہی تبصرہ آپس میں انہوں نے کیا ہے کہ جو شخص بغیر دلیل کے اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنائے گا، اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے. پھر بات آگے چل رہی ہے وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے علیحدہ ہو چکے ہو، سب الگ ہو کر ہم غار میں آ چکے ہیں. جب غار میں ابھی نہیں آئے تھے، ابھی وہ قوم سے الگ ہوئے ہیں، جائے پناہ کے لیے غار میں نہیں آئے. کہہ رہے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے الگ ہو چکے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ، اور جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، سورج کو، چاند کو، ستارے کو، مورتیوں کو معبود بنا رکھا ہے.
جب تم اس قوم سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو چکے ہو، الا اللہ، سوائے اللہ کے. اللہ سے الگ تو نہیں ہوئے، بلکہ ان سے الگ ہو کر اللہ کے پاس آئے ہو، اللہ کی طرف آئے ہو، اللہ کی رحمت کی طرف آئے ہو. تو جب تم ان سے الگ ہو چکے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو چکے ہو سوائے اللہ کے، تو اب کیا کرنا ہے؟ دین اور عقیدے کو بچانا ہے. لہذا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار میں پناہ حاصل کرو. کسی غار کو جائے پناہ بناتے ہیں تو آوا یا وی سے یہ فَأْوُوا امر کا صیغہ ہے، تم پناہ حاصل کرو غار میں. نہیں جی، صرف بلڈ چاہیے ان کو، کسی بھی گروپ کا ہو تو وہ تو چینج کر لیتے ہیں نا. کیا ہوگا اگر آپ نے قوم کو، بتوں کو، معبودوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ چکے ہو؟ غار میں جاؤ گے تو ہوگا کیا؟ ینشر لکم ربکم، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب من رحمتی ہی، اپنی رحمت کو. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا. تم ایک بالش آؤ گے، ہم ایک ہاتھ آئیں گے، تم ایک ہاتھ آؤ گے، ہم دو آئیں گے، تم چل کر آؤ گے، ہم دوڑ کر آئیں گے. حدیث قدسی ہے. نہیں، یہ استثناء ہے نا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا استثناء، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سارے میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے سب کو چھوڑ دیا، قوم کو، معبودوں کو سوائے اللہ کے. تو اللہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ کی طرف تو آئے تھے. تو وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے اپنی رحمت کو. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور عطا کر دے گا تم کو تمہارے معاملات میں سے آسانی، تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا. نہیں، قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے. قوم اللہ کی عبادت کرتی تھی. یہ اپنے لیے استثناء کر رہے ہیں، جس کی میں نے مثال دے دی نا ابراہیم علیہ السلام کی. سب کے بارے میں کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. یہ ایسے ہی جملہ جیسے میں کہوں سب چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، صرف پڑھائی پر توجہ دو، یہ اہتمام کے لیے. جب بھی کسی چیز کا استثناء ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. مرفقہ نرمی، رفیق اسی سے ہے نا، رفق نرمی کو کہتے ہیں. یہ ہو گیا ان کے عقیدے کا اظہار، اور یہ ہو گیا قوم سے اعلان براءت، اور یہ ہو گیا بتوں سے بیزاری اور اپنے ٹھوس عقیدے کا اظہار. جب کر کے یہاں آ گئے، اب باری ہے اللہ کی رحمتوں کے نزول کی. اب اللہ نے اس نوجوان صحیح اور منہجی عقیدے کی حامل چھوٹی سی جماعت پر اپنی رحمت کے کیا انداز پیش کیے، وہ ذرا سنیں. غار میں آ گئے. وَتَرَى الشَّمْسَ، آپ دیکھیں گے سورج کو، یعنی اگر آپ وہاں ہوتے، سورج کو دیکھتے اور غار کو دیکھتے اور ان کے سونے کے سٹائل کو دیکھتے اور ان کے کتے کو دیکھتے تو کیا ہوتا؟ آپ ہے نہیں، ہم بتا رہے ہیں، اور ہماری خبر یوں ہی ہے جیسے آپ نے دیکھ لیا. یہ ترا جو ہے، میں نے بتایا تھا نا، را یرا، اس کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک رؤیت بصری، ایک رؤیت قلبی. رؤیت بصری اور رؤیت قلبی. یہاں ترى الشمس جو بتایا جا رہا ہے یہ رؤیت قلبی ہے، دیکھ تو نہیں رہے نا، وہ پتہ نہیں کب کی بات ہے. آپ یہ سمجھے، تصور کر لیں، اور یہ حقیقت والی تصور ہے.
آپ دیکھیں گے سورج کو اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا تزاورو ان کہفہم تو وہ جھک جاتا ان کے غار سے ذات الیمین دائیں طرف. آپ دیکھو گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو تزاورو کھسک جاتا ہے, ہٹ جاتا ہے, جھک جاتا ہے, ان کہفہم ان کے غار سے ذات الیمین دائیں طرف. وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو تقرضہم تو کنارہ کشی کرتا ہے ذات الشمال ان سے کنارہ کشی کرتے ہوئے کس طرف جاتا ہے؟ بائیں طرف. کمال کی بات کیا ہے؟ کمال کی بات یہ ہے کہ وَهُمْ اور وہ کون؟ اصحاب کہف فی فجوۃ منہ کشادہ حصے میں تھے, اس غار کے کشادہ حصے میں تھے. کشادہ حصے کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی روشنی لازمی پڑے گی. جب کشادہ حصہ ہو تو لازمی اس کی کرنیں یا آتے یا جاتے پڑے گی, لیکن آتے ہوئے یوں نکل جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جاتے ہوئے یوں نکل رہا ہے. نہ آتے ہوئے دھوپ پڑ رہی نہ جاتے ہوئے دھوپ پڑ رہی ہے. اللہ نے دھوپ سے ان کو کیوں بچایا؟ جب روشنی پڑتی ہے تو نیند کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. دھوپ پڑتی ہے تو نیند ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ایک رحمت کا یہ مظہر ہے کہ اللہ نے ان کی نیند میں خلل والی چیز کو اللہ نے ہٹا دیا. جھک کر دائیں طرف, جھک کر بائیں طرف, دھوپ نہیں آ رہی, روشنی نہیں آ رہی تاکہ نیند خراب نہ ہو. بالکل. جب کمرے میں آتے لائٹ کیوں نہیں جلاتے؟ اگر کوئی سویا ہوا اٹھ نہ جائے. ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. من یہد اللہ فہو المہتد, جس کو ہدایت اللہ دیتا ہے تو وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. یہ اشارہ ہے کس طرف؟ ان کی ہدایت کا اہتمام اللہ نے کیا ہے, جسے اللہ توفیق دے دے. اور ہدایت انہیں ملی اور یہ ہدایت بھی یہی ہے. اور وَمَن يُضْلِلْ جسے وہ گمراہ کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا تو ہرگز نہیں پائے گا اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست, اس کا کوئی کار ساز دوست نہیں پائے گا. اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ قوم کی طرف. پوری قوم میں سے اگر یہ لوگ رائے ہدایت پر آئے ہیں تو یہ اللہ نے ہدایت ان کو دی, اور اگر گمراہ ہو گئے, برباد ہو گئے, تو اللہ نے ہدایت کی توفیق نہیں دی کیونکہ اس کے اہل نہیں تھے. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے دنیا کی کوئی طاقت اسے رائے راست پر نہیں لا سکتی. اس لیے دو سوال اللہ سے کرنے چاہیے. بالکل بالکل قریش مکہ کی طرف بھی اشارہ ہے, کیونکہ ہر خبر میں عموم ہے ہر دور کے لیے. جو ہدایت یافتہ ہے من جانب اللہ, جس کو گمراہ ہے تو اس کے معنی اللہ نے ہدایت کی توفیق نہیں دی, وہ بد نصیب ہے. یاد رکھیے گمراہی اور ہدایت اس کی اللہ سے دعا کرنی ہے. اللہ نے دونوں دعائیں سکھائی ہیں, اہدنا الصراط المستقیم اور دوسری ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ. کیونکہ جس سے وہ گمراہ کرنا, کیونکہ حدیث پڑھی ہے نا آپ نے, رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے بنی آدم کے دل. اللہ جس دل کو جب چاہے جہاں چاہے پھیر دے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, ہدایت کا سوال کرتے رہنا چاہیے. جو گمراہ ہے نا اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیشہ ہی گمراہ رہے, اللہ جب چاہے ہدایت دے دے. جو ہدایت یافتہ ہے وہ کبھی کبر نہ کرے, ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل کو پھیر دے.
बिल्कुल कर सकते हैं, जहां भी दे। हदीस में खुद मौजूद है, हदीस में खुद मौजूद है कि फितने आएंगे, लोग अपने फितनों की वजह से अपने दीन को बचाने के लिए निकल पड़ेंगे पहाड़ों की तरफ। तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। रहबानियत का इस्लाम में तस्वुर नहीं है कि है कुछ नहीं, बस अब है नहीं, बस घर में जाके बैठ गए। जब फितने हों, फितनों में आपके ईमान और अकीदे की खराबी की सूरत हाल पैदा हो जाए तो आप निकल पड़े पहाड़ों की तरफ, जंगलात की तरफ, अपनी दीन को बचाने के लिए। हिजरत भी इसीलिए रखी है शरीयत ने, अगर किसी इलाके में दीन पर अमल नहीं हो रहा तो वहां से हिजरत करें, आप दूसरी जगह चले जाएं। फहुआ मुहतदी, मुब्तदा खबर है, यानी वही हिदायत याफ्ता है। वतहसबुहुम अयकादन, एक और रहमत अल्लाह की, हिफाजत कैसे की अल्लाह ने। आप उनके बारे में ये ख्याल करोगे कि अयकाद, वो जाग रहे हैं। अयकाद ये जमा है यकीदुन की, या कौफ व, यकीदुन की जमा है अयकाज। आप उनके बारे में ये ख्याल करोगे कि वो जाग रहे हैं, वहुम रुकूद, जबकि वो सो रहे हैं। रुकूद ये जमा है राकिद की। नाइम और राकिद एक ही माना में है। यानी उनकी आंखें खुली हुई थी। कितना अजीब होता है वो इंसान जो सो रहा है लेकिन आंखें खुली हुई है, वैसे बंदा देख के चला जाए, खुली हुई होती है और डर लग रहा होता है, ये क्या कर रहा है भाई, ये सो रहा है जाग रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको जगाया इसलिए कोई आए देकर वापस चला जाए। सोया बंदा उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जाग रहा है बंदा वापस चला जाता है। चोर ने जब चोरी करनी होती है तो इसकी खबरगिरी करता है, भाई कितनी गहरी नींद में सोते हैं ये लोग। बसा औकात वो चक्कर लगाकर इस तरह के मामला चेक करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी आंखों को खुला रखा है ताकि कोई चोर इनको नुकसान पहुंचाने के लिए करीब तक ना आ सके। फिर अल्लाह ने एक और बाड़ लगा दी, और वो क्या है, अल्लाह ने हिफाजत का एक और जरिया इख्तियार किया। व नुक़ल्लिबुहुम, हम उलट पुलट करते थे इनको, ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, दाएं और बाएं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इनके जिस्म की हिफाजत भी फरमाई है। अगर एक जिस्म के साथ लेटे रहते, आप मरीज है, एक महीना कोई लेट जाए, क्या होगा, दाने निकल आएंगे, जिस्म गलना शुरू हो जाएगा। अयकाज़ की जमा है यकीज़ुन और रुकूद की जमा है राकिद। ये भी अल्लाह की करम नवाजी। एक आपने रहमत क्या पढ़ी कि अल्लाह ताला ने सूरज की धूप और हरारत से बचाया। दूसरा ये अल्लाह ने इनकी आंखें खुली रखी, नींद में सुला दिया। और तीसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत करवटें तब्दील कर रहा है इनकी, इनको खबर नहीं है दाएं और बाएं हो रहे हैं। क्यों? ताकि कोई करवट का पहलू, एक पहलू में सोकर इनके जिस्म को नुकसान ना पहुंचे। ये वो रहमत है जो अल्लाह ताला फरमा रहा है, जिसका इंसान को एहसास नहीं होता। और फिर हम क्या कहते हैं, क्या किया आपने मेरे लिए। ऐसे है ना, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने माँ बाप के बारे में क्या कहता है, आपने क्या किया हमारे लिए। ये सोए हुए हैं, कोई पता नहीं, अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं और आ रही हैं, जा रही। जाकर कह सकते थे ना, बस हम गहरी नींद में सो गए, ऐसी नींद आई थी। और उनको नहीं पता अल्लाह ने सूरज से बचाया, उनको नहीं पता अल्लाह करवटें तब्दील कर रहा है, अल्लाह, उनको नहीं पता कि अल्लाह ने उनकी आंखें खुली हुई रखी हैं, उनको नहीं पता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुत्ता हिफाजत के लिए वहां रख दिया था। बहुत सारी रहमतें हमें हासिल हो रही होती हैं, लेकिन उन रहमतों का एहसास नहीं होता, उन नेमतों का एहसास नहीं होता। नतीजतन हमारी जबान पर शुक्रिया के जुमले नहीं निकलते, नतीजतन हम अपने सर को रब के सामने झुकाते नहीं है, क्योंकि हम उन नेमतों को नेमतें समझ ही नहीं रहे होते जो बेशुमार सुबह और शाम हमारे वजूद पर उतर रही होती हैं। कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं,
کتنے لوگ بیماری میں مر جاتے ہیں, کتنے لوگ کن مصائب میں ہیں, اللہ رب العزت نے مجھے بچا رکھا ہے. میرے اندر ایسا کون سا کمال ہے؟ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ آج مجھے ہر طرح کے حادثے سے بچایا, نقصان سے بچایا, تکلیف سے بچایا, مصیبت سے بچایا. یہ تیرا فضل ہے. اللہ سب سے زیادہ کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ بس بندہ اس کے گیت گاتا رہے, ہم تو سنا اس کی بڑائی, اس کی تقدیس اور اس کی تحمید, بس الحمدللہ زبان پر الحمدللہ, پانی کا گھونٹ پیا الحمدللہ. کتنا خوش ہوگا اللہ تعالیٰ. چھوٹی سی نعمت ہے ہمارے نزدیک, لیکن اللہ فرماتا ہے نعمت بڑی ہے چھوٹی, میرا شکر ادا کرو. ہم کھا پی کے اٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد ہم مزہ آ گیا جی, اور اس مزے میں رب یاد ہی نہیں ہے جس نے کھلایا اور پلایا. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. بات ختم نہیں ہوئی, اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے. قربانی کیا دی تھی؟ عقیدے کی. بدعت شرک کو چھوڑا اور دین کی طرف آ گئے. ابھی کوئی بڑے مار کے سر انجام نہیں دیے انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے, اور جہاد کیا, بڑی نمازیں پڑھی, حج کی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح منہج اور صحیح عقیدہ اختیار کیا پوری قوم سے, ان بغاوت رسم و رواج سے کی ہے, اللہ کی رحمت چھا گئی ہے ان پر. کیسی حدیث ہے نا کہ آؤ تو اللہ تعالیٰ کی طرف تم قدم تو اٹھاؤ, پھر دیکھیں اس کی رحمت کہاں کیسے استقبال کرتی. سب بات تو تیرنے کو کہتے ہیں جی, آپ تیرتے رہیں. تسبیح تنزیح کے معنی میں بہت سارے لوگ بھی مانے ہیں اس کے. سبحان اللہ. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ, اور ان کے کتے نے اپنے بازوں کو بچھا رکھا تھا. کہاں پر؟ بالوسیط, دروازے کی چوکھٹ پر. دروازے پر کہہ لیں, وسیع چوکھٹ کو کہتے ہیں دروازے کی, مطلب غار کی چوکھٹ پر. اور کیفیت یہ تھی لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ, اگر آپ ان پر جھانکتے, اطلاع پاتے, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, تو آپ الٹے قدم بھاگ جاتے, الٹے قدم رائے فرار اختیار کرتے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, رعب سے آپ پر دہشت طاری ہو جاتی. ملیا کا معنی بھرنا, ان سے رعب میں دہشت طاری ہو جاتی آپ پر, یعنی خوف کے مارے رعب سے آپ پر ان کی دہشت طاری ہو جاتی. کتا بھی اس طرح بازو بچھائے بیٹھا ہوا ہے نا ایسے, ظاہر ہے وہ بھی سویا ہوا ہے کہ 300 سال تک وہ بھوکا پیاسا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس نے بھی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں, اور جو آئے گا اور دیکھے گا یہ تو کھا جائے گا, اور کیا کرے گا وہ فوراً بھاگ جائے گا. یہ بھی حفاظت کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے. رحمتیں اتر رہی ہیں. سبحان اللہ. ہاں کہتے ہیں اصحاب کاف کا کتا, ان کے ساتھ ہوگا, ہمارے ساتھ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جانور جنت میں جائے گا. جانوروں کا معاملہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ حساب و کتاب اگر کوئی بنتا ہوگا ظلم وغیرہ کا کرنے کے بعد فنا. جنت کو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَأَمْلَأَنَّ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین. جہنم کو بھی اللہ نے بھرنا اور جنت کو بھی بھرنا اللہ تعالیٰ نے, لیکن ان دونوں کو بھرنا ہے جن اور انس سے. ٹائم ہو گیا کیا؟ چلو ٹھیک ہے, اکتفا کرتے ہیں اسی پر.
جی کار کی چوکھٹ پر تھا بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جنت میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں پرندوں کا ذکر تو آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے دنیا میں جو جانور ہیں یا اپنے کسی کردار کی وجہ سے جنت میں چلا جائیں ایسا معاملہ نہیں ہے. باقی وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہیں. اگر آپ گھوڑا چاہیے تو آپ کو گھوڑا بھی مل جائے گا لیکن وہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا نہیں ہوگا. اور نہ ہی ارطغرل والا ہوگا. ٹھیک ہے چلے جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. نہیں جنت فرشتوں کے لیے نہیں ہے.